وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ نکاح کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے؟ جب بھی لڑکا یا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو سب سے ضروری اور مہم چیز وہ نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا معاشر الشباب النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس نے نکاح کرنے سے صاحب استطاعت ہو کر اعراض کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ جوان ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، پہلے ہم فوائد کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مطلب جوان ہونے کے بعد جو چیز انسان نے سوچنی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا ان کی فیملی والے ہیں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دین اور اخلاق چنے جائیں۔ مطلب کوئی ایسا رشتہ دیکھا جائے دونوں طرف سے، چاہے لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، کہ جس میں دین اور اخلاق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کے ساتھ اگر شادی کی جاتی ہے، اور اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی 4 وجوہات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی میں اگر دلچسپی لیتا ہے تو مال، جمال، نسب اور دین۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ جو دین والے ہیں انہیں آپ سلیکٹ کریں، انہیں منتخب کریں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہم الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور بعض روایت میں ہے وفساد عریض، کہ جب بھی کوئی ایسا رشتہ آئے، چاہے وہ لڑکوں والوں کو آئے یا لڑکی والوں کو آئے، جس کے دین اور اخلاق کو آپ پسند کرتے ہیں، جو دیندار ہے، تو انہیں رشتہ دے دیا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کو نہیں دیکھو گے، تو فساد برپا ہو جائے گی، اور جتنے بھی فساد بنے گی اس کے ذمہ دار والدین اور لڑکی اور لڑکے کے فیملی والے ہوں گے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہم نے دیکھنی ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، وہ یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکے کو دیکھ لے، مطلب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لے۔ جب نکاح کے طلبگار ہو تو ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فوٹو، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتی جو کہ صحیح اور حقیقت میں دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک صحابی تھے، بار بار نکاح کیا کرتے تھے، اور ان کے مطلب جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا مشکلات سرزد ہو جاتے، اور بات جو ہے وہ طلاق پہ ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بھی آپ نکاح کرنا چاہتے ہو، پہلے اسے دیکھ لیا کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا، بات مانی، تو ان کا جو نکاح ہوا وہ زندگی کے آخر تک رہا۔ یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اس کی کرنے کے بعد پھر انسان کو رشتہ بھیجنا چاہیے، اور رشتہ لڑکی والے بھی بھیج سکتے ہیں اور لڑکے والے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مانگا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، امانت داری، دیانت داری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پسند آئی، خدیجۃ الکبریٰ نے خود رشتہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ بات کی، ابو طالب پھر گئے رشتہ لینے، اور رشتہ لیا انہوں نے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا تھا، خود مطالبہ کیا تھا۔ تو دونوں طرف سے مطالبہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مطالبہ جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو، ہر طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ نکاح ہے، اور نکاح کے بعد پھر نکاح اگر مثال بات بن جاتی ہے اور استخارہ بھی کیا جائے، مطلب جب انسان
سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، استخارہ کیا جائے، اور جو عزیز و اقارب ہے، جو سمجھدار اور مخلص لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے۔ استخارہ اور مشورہ کے بعد پھر رشتہ بھیجنا چاہیے۔ اور رشتہ مطلب جب لڑکی والی ہاں کر دے تو اسی ہاں کو ہی شریعت میں نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ضروری چند شرائط ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے میں منگنی اور نکاح میں شاید فرق ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ہاں کہنے کو ہی نکاح سے تعبیر کرتا ہے، لیکن ساتھ رہنے کے لیے اسلام میں چند شرائط اور ضوابط ضروری ہے۔ جب تک یہ مراحل پورے نہیں ہو جاتے تب تک وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ رضامندی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی۔ دوسری چیز لڑکی کے جو اولیاء ہے ان کی رضامندی ہے۔ لڑکے کے اولیاء کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو ضروری نہیں ہے۔ لڑکا اپنے والدین کی رضامندی کی بنا نکاح اور شادی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اعلان النکاح ہے۔ اعلان النکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلان لڑکی کا فلان لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور چوتھے نمبر پر مہر کا ہونا ضروری ہے، اور مہر میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت مہر مقرر کیا جائے اور اسی وقت دیا جائے۔ ہاں اگر عورت اسی وقت مقرر کرنا چاہے، اسی وقت لینا چاہے تو اس کا حق ہے، اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ موانع النکاح موجود نہ ہو، لڑکا اور لڑکی دونوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ان دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز موانع النکاح میں اختلاف الدین ہے، دونوں کا موحد ہونا، دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ لڑکی عدت کی حالت میں نہ ہو۔ جب دین ایک ہو، نکاح کے موانع نہ ہو، کسی کے نکاح میں وہ نہیں ہے، عدت میں وہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے نکاح کیا جائے۔ جب یہ ساری چیزیں پورے ہو جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اور نکاح باندھنا اور خطبہ پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے، ولیمہ دینا یہ بھی مسنون ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہے۔ تو یہ شرعی نکاح کا طریقہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔